خیمے نصب کر دیے گئے. شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی عزیزو. یہی علی کا شیر ہے جو چلا یا پھر رہا ہے، جس کا خیمہ سب سے آگے ہے. کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو جرأت کر سکے خیام حسینی کی طرف اپنے قدم بڑھا سکے. قلب لشکر حسینی کا علم بردار، جسے حسین نے علم دیا ہو. نبی نے ہمیشہ علی کو علم دیا، مگر کربلا میں امام حسین نے علم عباس کو دیا ہے. اب وہی عباس ہے جو روز عاشور یہ منظر دیکھتا جاتا ہے کہ ایک جاتا ہے اس کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں. اپنے 3 بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لا چکے ہیں، مگر اطاعت حسین میں کبھی کوئی جملہ نہیں کہا، کبھی کوئی جذباتی الفاظ جناب عباس کے نظر نہیں آتے. ارے جب کوئی نہ بچا خدمت امام میں آئے، مولا اب مجھے بھی اذن بغا دے دیجئے. کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، میں تمہیں اذن بغا کیسے دے دوں؟ ہماری جانیں قربان شرافت ابوالفضل پر. ایک مرتبہ داہنی طرف مڑے، پھر بائیں طرف مڑ کر کے دیکھا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. لیکن پھر بھی امام اذن بغا نہیں دیتے. امام کیا کہتے؟ بھیا سن رہے ہو خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی صدائے التش آ رہی ہے، میرے بھائی تھوڑا سا پانی کی سبیل کرتے چلے جاؤ. اتنی اجازت ملی، ابوالفضل در خیمہ پہ آ گئے. آنے کے بعد اپنی پیاری بھتیجی کو ندا دی، میری بیٹی سکینہ ذرا اپنی مشق لے کر کے آنا. مشق سکینہ کا آنا تھا. جناب ابوالفضل نے اپنے علم سے منسلک کیا. عزیزو ابھی چلنا چاہتے تھے کہ شہزادی زینب کی آواز آئی، بھیا جا رہے ہو؟ میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، مگر ایک جملہ سنتے جاؤ. ارے میں ایک مرتبہ بابا کے قریب بیٹھی تھی، میرے بازموں سے ردا ہٹ گئی تھی. بابا نے بازموں کا بوسہ لے کر رونا شروع کر دیا تھا. میں نے سوال کیا تھا، بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹی ایک دن انہی بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے گی. میں سوچتی تھی بابا کا قول ہے سچ ہو کر رہے گا، مگر پھر ذہن میں یہ بات آتی تھی اگر کسی کا ایک بھائی ہوتا ہے تو اس کی طرف کسی ظالم کی نظر نہیں اٹھ سکتی، اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو. ارے بنی ہاشم کے جوان موجود ہو، مگر اے میرے بھائی جاؤ خدا حافظ. ابھی تک جو بیدار رہا کرتے تھے اب وہ سکون سے سویا کریں گے، اور تمہارے وجود سے جنہیں نیند آ جایا کرتی تھی اب شاید انہیں سونا میسر نہ آئے. ابوالفضل چلے مشق سکینہ لے کر کے. ادھر پسر سعد نے حکم دیا کہ دیکھو ترائیز پر اپنے پہرے بڑھا دو، حملے تیز کر دو. یہ علی کا شیر آ رہا ہے، پانی خیمے تک پہنچنا نہیں چاہیے، مگر علی کا شیر بڑھتا چلا گیا. نہر فرات میں اپنے فرس کو ڈال دیا، چلوں میں پانی اٹھایا، پانی اٹھا کر کے ایک نظر دیکھی، شاید پسر سعد کو پیغام دینا چاہ رہے ہو. یہ سمجھتا تھا کہ تیرا لشکر قوی ہے، تیرا نہر پر قبضہ ہے. علی کے لال نے تیرا قبضہ ہٹا کر بابا کی طرح قبضہ کر لیا ہے. مشق سکینہ کو بھرا،
اور اس کے بعد خیمے کی طرف چلے۔ عزیزو، لشکر کے حملے پر حملے ہوتے رہے مگر علی کے لال کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ شقی نے چھپ کر کے داہلے بازو پر حملہ کیا، بازو منقطع ہو گیا، علم کو بائیں ہاتھوں سے سنبھالا، پھر دوسرا حملہ ہوا، علم لرزنے لگا، دوسرا بازو کٹ کر کے زمین کربلا پر گرا، حرملہ کا تیر چلا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا، دوسرے تیر نے مشک سکینہ کو چھید دیا، پانی بہنے لگا۔ عباس ابھی تک خیام کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن جیسے ہی مشک سکینہ چھدی پلٹے، کیونکہ بھتیجی سے وعدہ کر کے آئے تھے، بیٹی گھبرانا نہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اور یہاں در خیمہ پر سکینہ ننھے ننھے کوزے لیے ہوئے بچوں کو تسلی اور تشفیاں دے رہی تھی، گھبرانا نہیں، میرا چچا عباس گیا ہے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن عزیزو، مشک سکینہ کے چھدنے کے بعد اب جو عباس نے ترائی کی طرف دوبارہ رخ کیا، خیمے سے منہ موڑا، چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے تیر نکال لیا جائے، اپنے سر کو جھکایا، زانوؤں سے تیر کو دبا کر کے تیر کھینچنا چاہتے تھے، بازو منقطع ہو چکے تھے، سر پر گرز گرابار پڑا۔ فاطمہ کلابیہ ام البنین کا یہ شعر زمین کربلا پر آیا۔ عزیزو، جب یہ خبر مدینے میں پہنچی نا تو جناب ام البنین تڑپ کے پوچھتی تھی، یہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، حسین مارے گئے، میرا عباس موجود ہو اور حسین مارے گئے۔ تو آنے والے قاصد نے یہی کہا تھا، پہلے عباس کے بازو منقطع ہوئے پھر حسین شہید ہوئے۔ تو تڑپ کے سوال کرتی تھی، لوگوں یہ بتاؤ، جب کوئی سوار فرس سے زمین پر آتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میرے لال کے بازو نہیں تھے تو عباس زمین پر کیسے آیا؟ ادھر علم دشت کربلا پر گرا، ادھر حسین چلے، کہتے جاتے ہیں بھیا عباس تمہاری جدائی سے میری کمر شکستہ ہو گئی۔ ایک مقام پر اترے، اٹھا کے کچھ دامن میں رکھا، پھر آگے بڑھے، پھر ایک امانت اٹھا کے دامن میں رکھی۔ اب جو اپنے بھائی کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، جوان بھائی دشت کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابوالفضل کے قریب پہنچے، جناب عباس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوؤں پر امام حسین نے رکھ لیا۔ بھیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، میری خواہش ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے میں خون بھر چکا ہے، مولا اگر میرے بازو سلامت رہتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ آقا نے آنکھوں کا خون صاف کیا اور جناب ابوالفضل نے اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کی۔ کہا بھیا کوئی اور خواہش؟ کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، نہ معلوم آقا کی
زحمتوں کا خیال ہے یا سکینہ کے وعدے کا پاس کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اگر پانی نہیں پہنچ سکا تو عباس کس طرح سے جائے؟ عزیزو یہ باتیں تو تمام ہوئیں مگر امام نے ایک جملہ کہہ دیا، میرے بھائی بچپن سے تم نے مجھے آج تک آقا کہا ہے، آج تمہارے آقا کی خواہش ہے مجھے بھائی کہہ کر ندا دو۔ ابو الفضل نے اپنے آقا کی خواہش تو پوری کر دی مگر روح قفس عنصرے سے پرواز کر گئی۔ امام نے علم عباس اٹھایا لے کے خیمے کی طرف بڑھے، سکینہ کی نظر چچا کے علم پر پڑی، بچوں سے کہنا شروع کیا، بچوں وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ مگر آہستہ آہستہ جیسے ہی علم قرب خیام پہنچا اور بی بی کی نظر بابا کے چہرے پر پڑی، ہاتھوں سے کوزے گرے، ارے دوڑ کر کے بابا کے قدم کو پکڑ لیا، بابا سکینہ پیاسی مر جائے گی، کبھی پانی کا سوال نہ کرے گی، بابا میرا چچا کدھر گیا؟ امام فرس سے اتر آئے، سکینہ کو سینے لگائے، بیٹی تیرا چچا ترائی کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ ارے عزیزو اتنا یقین تھا سکینہ کو کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا کہ جب شام غریبہ کے اندھیرے میں شہزادی زینب نے بازو ہلا کے پوچھا بیٹی سکینہ اٹھو پانی پی لو تو پہلا سوال یہی تھا کیا میرا چچا پانی لے آیا؟ Ya